شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی پلا ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شہنشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین محافظ دین ہے۔ سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ بے شک الوہیت کی دلیل اور حجت ہے حسین۔ ایسا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، لیکن ایک چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے چپ رہنا۔ بیٹھو نہ بیٹھو، کھڑے رہو یا پڑے رہو، وہ آپ کے اختیار میں اس لیے نہیں ہے کہ یہ 90 فٹ ہے اور 100 فٹ گھس گیا تو 10 فٹ کا جھگڑا تو رہے گا ہی۔ سنی مسلمان 100% ہے۔ آپ کے لیے امام حسین نے پورے خاندان کو کٹوایا ہے، ان کی اس بزم میں آپ بھی پورے ادب اور احترام کے ساتھ شریک رہیں۔ ابھی پچھلے مہینے میں بقرعید گزری ہے، اسی مہینے میں حج ہے۔ اسی مہینے میں حاجیوں کو صفا مروہ کی دوڑ کرنی ہے، مینا جانا ہے، وہاں سے عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا آنا ہے، شیطان کو کنکری مارنا ہے۔ پھر اگر وہ حج تمتع یا قران کر رہا ہے تو اسے قربانی بھی دینی ہے، اور پھر طواف زیارت کرنا ہے، بال کٹوانا ہے، طواف زیارت کرنا ہے۔ یہ سب کیوں؟ اس کے لیے مینا کیوں؟ کعبہ سمجھ میں آتا ہے، حرم سمجھ میں آتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ حرم میں نہ مینا ہے نہ مزدلفہ ہے، حرم کے باہر ہے، پھر حرم کے باہر تو اتنا کرم کیوں ہے؟ کعبہ کعبہ ہے، ہر زمین کعبہ نہیں۔ مسجد حرم قبلہ ہے، ہر مسجد قبلہ نہیں۔ تو جب باہر ہی لے جانا تھا، کچھ دور اور کیوں نہیں؟ طائف کیوں نہیں؟ جدہ کیوں نہیں؟ قصیم کیوں نہیں؟ یہ کیوں مینا؟ پورا ہر 5 دن مینا ہی میں رہو، ارکان کی ادائیگی میں آؤ جاؤ، لیکن تمہیں سلیپنگ رات پر نہیں رہنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ قرآن نے بھی فرمایا اپنے حبیب سے، اللہ نے کہا اپنے رسول سے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے محبوب تمہیں کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، پس نماز پڑھو، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کرو۔ آپ سن رہے ہیں نا کہ پہلے نماز ہے بعد میں قربانی۔ وہ لوگ کتنے نادان ہیں جو قربانی پہلے کرتے ہیں، نماز بعد میں پڑھتے ہیں۔
اہل سنت و جماعت پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر قربانی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو یہ بشارت دیا کہ میری راہ میں اپنے محبوب کو، پسندیدہ کو جی جان سے جس کو چاہتے ہو راہ میں قربان کرو. حضرت ابراہیم قربانیاں دیتے رہے، لیکن خواب کا سلسلہ جاری رہا. ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رب مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کر کہاں لے گئے؟ مینا میں. یہ کوئی مسجد نہیں ہے، یہ کوئی حرم کا کرم نہیں ہے. ایک نبی اپنے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. جیسے ہی وہ مینا کے ابتدائی حصے میں پہنچے، ابلیس آیا، اس نے بہکایا، بھڑکایا، کوشش کی کہ یہ ہٹ جائے راستے سے. حضرت ابراہیم نے 7 کنکری اسے مار دی. 7 اسٹوننگ بائی دا ہولی ہینڈ آف حضرت ابراہیم علیہ السلام. 7 کنکری مارا، وہ تاب نہ لا سکا. کنکریاں ایٹم بم بن کر اس کو دہلا رہی ہیں. بھگا. اب اپنے بیٹے کو لے کر پھر آگے جب بڑھے تو پھر آیا اسی مینا میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری. اختصار سے بیان کر رہا ہوں. بھاگ گیا، پھر آیا، پھر آیا. اختصار، آپ توجہ ادھر رکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بار اسے 7 کنکری مارا. ارے انہیں اپنے بیٹے کو بچانا تھا، بارگاہ کبریا میں کمال سبردگی کو دکھانا تھا، مولا کی مرضی پہ راضی ہونے کا جلوہ بتانا تھا. 3 مرتبہ کنکری مارا، وہ بھاگ گئے. اس کے بعد کچھ دور آگے لے گئے. آج بھی مینا میں جاؤ گے تو وہ پہاڑی ملے گی جہاں پہ حضرت اسماعیل کو لٹا کر کے چھری چلائی. اب توجہ سمیٹ لو. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے کہا، ابا جان آپ مجھے پٹ لٹائیے گا، چت نہیں، کیونکہ آپ چت لٹائیں گے تو میں آپ میرا چہرہ دیکھیں گے. میں بھی اللہ کی بارگاہ میں آنکھ بند کر کے پٹ سجدے کی حالت میں جیسے سر ہوتا ہے اسی حالت میں مجھے لٹا دیجئے اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گلے پر چھری چلاتے ہوئے باپ بیٹے کی محبت سامنے آ جائے. لوگوں نے کہا یہ آنکھوں میں پٹی باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پٹی باندھنے سے تو قربانی مکمل نہیں ہے. میں نے کہا پٹی باندھنے ہی سے قربانی مکمل ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو اگلے چھین لیتا ہے. پٹی باندھنے ہی سے، اس لیے کہ تم جانتے ہو کہ پٹی بندھی ہوئی ہے اسماعیل کی آنکھ میں، پٹی بندھی ہوئی ہے ابراہیم کی آنکھ میں، اور انہوں نے لٹایا تو ان کا یقین کیا تھا؟ بیٹا لیٹا ہے. چھری چلایا تو یقین کیا تھا؟ بیٹے کی گردن پر چھری چل رہی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ دمبے کی گردن پہ چھری چل رہی تھی، لیکن وہ آنکھ میں پٹی بندھی تھی. انہوں نے اسے جانور نہیں سمجھا، اپنا بیٹا ہی سمجھ کے کاٹ دیا. اگر آنکھیں کھلی ہوتی
تو یہ قربانی مکمل کیسے ہوتی؟ کیونکہ جیسے ہی اسماعیل کو وہ لٹاتے اور اسماعیل ہٹ جاتے، دمبا آ جاتا، تو وہ تو مسکرا مسکرا کے کاٹتے کہ جانور کٹ رہا ہے، بیٹھا نہیں، لیکن آنکھوں میں پٹی بندھی تھی، انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جانور کرتا ہے، وہ تو یہ یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ ہاتھ ابراہیم کا ہے، گردن اسماعیل کی ہے، مرضی خدا کی ہے۔ ابراہیم کی اس قربانی کا جشن، اللہ کے خلیل کی قربانی کی یادگار اب دنیا کے سارے مسلمانوں کو منانا ہوگا۔ حج کرنے چلے جاؤ گے تبھی یادگار مناؤ، اور حج کرنے نہیں گئے ہو تو اپنے گھر میں بھی قربانی کرو۔ جانوروں کی قربانی ابراہیم کی قربانی کی سنت بن گئی۔ یاد رکھو، میرے نبی نے قربانی کا حکم اسی لیے دیا کہ ان کے دادا نے قربانی پیش کی تھی۔ نبی اپنے پہلے والوں کی قربانی کی یادگار منا رہے ہیں، تو بتا اس قربانی کی یادگار منانے والوں جس میں اسماعیل کا گلا بھی نہیں کٹا، خون کی ایک بوند بھی باہر نہیں، جسم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں توبہ، اللہ کا کرم تھا بدل دیا، اللہ کا کرم تھا بدل دیا۔ ایک بات یاد رکھو، بات مقابلے کی نہیں ہے، کیفیت کی ہے۔ حضرت ابراہیم کی وہ کامل و اکمل قربانی ہے، حضرت اسماعیل کی وہ کامل قربانی ہے، اور ہم اپنی پوری جماعت کے ساتھ راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تب بھی اسماعیل کی قربانی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ بات مقابلے کی نہیں ہے، نوعیت کی ہے کہ اسماعیل کا گلا کٹا نہیں، اس کی کو یادگار بناتے ہو، اور فاطمہ کے لال کا گلا کربلا میں کٹ گیا، اس کی یادگار منانا بدعت ہے، اس کی یادگار منانا حرام ہے۔ اسلام سمجھ میں نہیں آتا تو باہر چلے جاؤ۔ تو جس قربانی کی ابتدا اسماعیل ہے، اسی کی مکمل تصویر کا نام حسین ہے۔ دادا نے مینا میں اسلام بچایا تھا تو پوتے نے کربلا میں اسلام بچایا، وہاں راضی ہو کر بچایا، یہاں قربان ہو کے بچایا۔ حضرات گرامی، آپ اپنی ساری توجہ سمیٹیں تاکہ میں سمے کی سیما میں اپنی پوری بات کر سکوں۔ بہت دردناک واقعہ ہے یہ، اور ستم آپ کا مجھ پر یہ ہے کہ میں اپنے ہی پریوار کے دکھ کو اپنی ہی زبان سے بیان کروں۔ آپ کے چچا بابا دادا کی موت پر آپ کئی دنوں تک الجھے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں۔ یہ تو غم حسین وہ غم ہے کہ ہر عاشق حسین صبح قیامت تک غمگین رہے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میرے دوستوں، میں نے دن کی تقریر میں کہا تھا کہ اسلام کو پھیلانے میں صحابہ کا کردار ہے، اسلام کو پھیلانے میں صحابہ کا کردار ہے، اہل بیت کا نہیں۔ نبی اسلام پھیلا رہے ہیں، ان کا کوئی بیٹا ساتھ نہیں۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اسلام پھیلا رہے ہیں، رسول کا کوئی نواسا ساتھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کے سے وابستہ دو، ایک صحابہ، ایک اہل بیت۔ جب اسلام پھیلانا ہوا تو رب نے صحابہ کو چنا، اور جب اسلام بچانا ہوا تو رب نے اہل بیت کو چنا پھیلانے کے لیے۔ تو جو سنیت کو پھیلاتے ہیں وہ صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور جو سنیت کو بچاتے ہیں وہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چل
ہماری جماعت اولیاء میں اسلام پھیلانے والے بھی ہیں، اسلام بچانے والے بھی ہیں۔ جس نے پھیلایا وہ صحابہ کے نور سے منور ہو گیا، اور جس نے بچایا وہ آل رسول کے نور سے منور ہو گیا۔ میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں، جب اسلام پھیلانا ہوا تو نبی نے ابو بکر صدیق کو چنا پھیلانے کے لیے، وہ عمر فاروق کو چنا پھیلانے کے لیے، حضرت عثمان کو چنا پھیلانے کے لیے، حضرت علی کو چنا پھیلانے کے لیے، سعد و سعید کو چنا، طلحہ زبیر کو چنا، عبد الرحمن بن عوف کو چنا، عبادہ بن سامت کو چنا، خالد بن ولید کو چنا۔ جب اسلام پھیلانا ہوا تو انصار کو چنا، جب اسلام پھیلانا ہوا تو مہاجرین کو چنا، لیکن جب اسلام بچانا ہوا تو حسین کو چنا، علی اکبر کو چنا، قاسم کو چنا، عباس کو چنا، یاران حسین کو چنا، انصار حسین کو چنا۔ پھیلانے کے لیے انصار مدینہ چاہیے، بچانے کے لیے انصار کربلا چاہیے۔ اب آپ یہ غور فرمائیے کہ جب پھیلانا ہوا تو صحابہ کو چنا، اور جب بچانا ہوا تو حسین کو چنا، تو علی اکبر کو چنا، تب قاسم بن حسن کو چنا، عباس علمبردار کو چنا، علی اصغر کو چنا۔ بچانا ہوا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہندوستان میں اسلام پھیلانا ہوا تو خواجہ غریب نواز کو چنا، قطب الاقطاب کو چنا، بابا فرید کو چنا، گنج شکر کو چنا، محبوب الہی کو چنا، آئین ہند کو چنا، مخدوم ماہمی کو چنا، مخدوم سملانی کو چنا، حضرت زکریا ملتانی کو چنا، مخدوم پنڈوا کو چنا، حضرت دادا لاہوری کو چنا۔ ارے جب پھیلانا ہوا تو خواجہ کو چنا، اور جب بچانا ہوا تو احمد رضا کو چنا، حجت الاسلام کو چنا، محدث اعظم کو چنا، علی حسین کو چنا، احمد اشرف کو چنا، بریلی کو چنا، کشن شاہ کو چنا، اجمیر کو چنا، مجاہد ملت کو چنا، امین شریعت کو چنا، حافظ ملت کو چنا۔ تو بچا پھیلانے والوں کا نام خواجہ ہے اور بچانے والوں کا نام شریعت کا راجہ ہے۔ اب آپ اپنی توجہ سمجھ لیجئے، اسلام خطرے میں آیا۔ میرے دوست ٹھہرو، سائیکولوجی سمجھو۔ کتنے لوگ تو میرا ہاتھ اس لیے چومتے ہیں کہ سید ہے، کتنے لوگ تھوڑا اور اوپر جا کے کہتے ہیں محدث اعظم کا بیٹا ہے، حکیم الاسلام کا پوتا ہے، غوث اعظم کا پڑپوتا ہے، نہ جانے کتنی نسبتیں لگا کر کے میرا وزن بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کا بیٹا ہو دنیا آنکھوں میں بٹھائے گی، غریب نواز کا بیٹا آنکھوں میں بٹھایا جائے گا، حافظ ملت کا بیٹا احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔ نسبتیں کام کرتی ہیں، ٹاپ کلاس کا باپ ہو تو بیٹے کا حساب چل جاتا ہے۔ یہ تو میرا ایکسپیرینس ہے۔ ارے آج تو میں کچھ بول بھی لیتا ہوں، جب میں بول نہیں پاتا تھا تب بھی لوگ ہاتھ چومتے تھے، 5 روپیہ 2 روپیہ دے ہی کے جاتے تھے، اس لیے کہ کچھ کوالٹی مجھ میں ہے، بلکہ اس لیے کہ محدث اعظم کا چھوٹا بیٹا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ایک عالم دین کا بیٹا ہونا جب اتنا اثر رکھتا ہے کہ کسی کی جرأت نہیں کہ ہاشمی کا نام لے کے گالی دے دے، کسی کی جرأت نہیں کہ حافظ ملت کے بیٹے پر بےہودگی کا الزام لگائے، جرأت نہیں ہے۔ سوچے بھائی ان کے بابا دادا بہت ٹاپ پہ ہیں، ولی ہیں، ابے یزید کے خلاف مورچہ نکالے کون؟ یزید سے پنگا کون لے؟ یزیدیت کو بے نقاب کون کرے؟ کیونکہ یزید امیر المومنین حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، باپ امیر المومنین، باپ صحابی رسول، دادا صحابی رسول، دادی صحابیہ، بہن صحابیہ اور ام المومنین۔
سیدہ ام حبیبہ یزید کی پھوپھی، سگی پھوپھی، ام المومنین، دادا صحابی، باپ صحابی، تایا صحابی، اتنے صحابیوں کی اولاد کس کی ہمت ہے؟ تو ضرورت تھی کہ یزید کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ کسی ایسی ذات کو چنے جو یزید سے بہتر ہو، جس کا باپ یزید کے باپ سے افضل ہو، جس کی ماں اس کی ماں سے افضل ہو، جس کا نانا اس کے نانا سے افضل ہو، اور جس کا نانا ساری کائنات سے افضل ہو۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ اشرفی دولہا۔ تو رب نے حسین کو چنا، حسین یزید سے افضل، حسین کے والد یزید کے والد، بے شک حسین کی ماں فاطمہ یزید کی ماں سے افضل، سبحان اللہ، بے شک حسین کے نانا رسول کائنات پوری کائنات سے افضل، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ایک طرف یزید ہے، اس کے پیچھے صحابی کی نسبت، اور دوسری طرف حسین ہے جن کے پیچھے نبی کی نسبت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ یزید کے باپ دادا کو نہیں دیکھا جائے گا، یزید کو دیکھا جائے گا۔ واہ 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 واہ، مجھے بھی شہزادہ سمجھتے، اس میں بھی شامل ہوں۔ شہزادوں، اپنے کردار پہ نظر رکھنا۔ واہ واہ، حسین نے باپ دادا کا طلسم توڑ دیا، اب تیری عزت تیرے کردار کی بنیاد پہ ہوگی، باپ دادا کی نسبت پہ نہیں۔ بے شک یہ تو صرف آل رسول کے لیے ہے کہ چونکہ ان پہ زکوٰۃ لینا حرام ہے، اس لیے نسبت کام کر رہی ہے۔ بقیہ لوگوں، اپنی گردن میں اپنی گریبان میں کہ دیکھو، یہ مت کہو کہ تمہارا باپ دادا کون تھا، یہ دنیا کو دکھاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک خواجہ آئے تو باپ کا چرچا لے کے نہیں آئے، اسلام لے کے آئے۔ واہ واہ واہ، مخدوم شملانی آئے تو سلطان ابراہیم کو لے کے نہیں آئے، شریعت لے کے آئے۔ واہ واہ، جو آیا سنجر سے آیا تو اسلام لے کے آیا، سمنان سے آیا تو اسلام لے کے آیا، ہجویر سے آیا تو اسلام لے کے آیا، بنگال سے آیا تو اسلام لے کے آیا، اور کوڑی نار شریف میں بغداد سے آیا تو اسلام لے کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہی اسلام خطرے میں پڑا تو وہ واقعات گزر چکے ہیں، علماء سے آپ نے سنا۔ تحقیق حال کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، وہاں لوگوں نے مکمل طور پہ بیعت کر لی، اس کی اطلاع ہوئی۔ اس کی جب اطلاع ہوئی تو امام حسین نے قصد سفر کیا۔ وہاں کے حالات بدل چکے تھے، زیاد کے تحکمانہ انداز اور ڈکٹیٹرانہ طور طریقوں نے کوفیوں کو گھر میں بند کرنے پہ مجبور کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اور ان کے دونوں بیٹے شہید ہوئے۔ اس کی اطلاع امام حسین کو ہوئی، برادران مسلم قصاص کے لیے اصرار کیا۔ امام حسین اپنا قافلہ لے کر کے جب کربلا میں پہنچے تو یزیدی لشکر کے سپہ سالار بن کر جناب حر نے امام حسین کو گھیر لیا، لیکن روزانہ کا معمول یہ تھا کہ وہ امام حسین سے ملاقات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے۔ حضرت حر نے کہا یہ امام حسین سے آپ نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ ان کا میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔
مجھے بلایا گیا ہے اور سارے خطوط دکھائے، بس یہاں مجھے یہ بتانا ہے کہ حر اس وقت ملازم تھے یزیدی حکومت کے، اس لیے حکم پر انہوں نے گھیر لیا۔ امام حسین نے پوچھا، حر تم میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ؟ ان کا جو میں نے آپ کو گھیرا ہے یہ میری زندگی ہے، لیکن یہ پانچوں وقت کی جو نماز ہے یہ میری بندگی ہے۔ زندگی تو یزید کی حکومت کے ساتھ ہے، لیکن بندگی کا نور تو آپ ہی کے گھر سے ملے گا۔ امام حسین کے پیچھے ہی نماز پڑھتے رہے، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھتے رہے۔ اور مختصر یہ کہ امام حسین کربلا کی دھرتی پر پہنچے، انہیں پتا چلا یہ ارض کربلا ہے، تمام رفقا کو اکٹھا کیا اور کہا کہ روشنی بجھا دو، چراغ گل کر دو، اور اندھیرے میں خطبہ دیا، اے میرے ساتھ آنے والوں، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ موت یقینی ہے، جام شہادت پینا ہے، میں نے اندھیرا کر دیا ہے تاکہ اس اندھیرے سے جو جانا چاہے اپنی جان بچا کے جا سکتا ہے۔ اب حسین کے ساتھ دنیا کی منفعت نہیں ہے، صرف مرنا ہے۔ جتنے لوگ تھے ان میں سے کہا گیا کہ تم جا سکتے ہو، رات کے اندھیرے میں کوئی پہچانے گا بھی نہیں کہ کون گیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب چراغ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ وہاں موجود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندگی بچانے کے لیے کوئی بھاگا نہیں، کیونکہ دنیا قید خانہ ہے اور حسین کے قدموں میں جنت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حر پالا بدل کے امام حسین کی جماعت میں آ گئے۔ میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، امام حسین کی جماعت میں جناب حر آ گئے۔ جب یہ جانے لگے تو ان سے کسی نے پوچھا، یزیدی لشکر سے کیا کر رہے ہو؟ تم نے یزید کا لشکر چھوڑ کر بھوکے پیاسے حسین کی طرف جا رہے ہو۔ وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، وہاں موت ہے، وہاں بربادی ہے، وہاں تباہی ہے، مارے جاؤ گے، کاٹے جاؤ گے، مت جاؤ، ادھر آؤ، لشکر یزید میں دولت ہے۔ حر بولے، تیری لشکر میں دولت ہے مگر امام حسین کے قدموں میں میری جنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت اشرفی دولہا۔ ایک چیلنج، اے یزیدیوں، تمہارے ذکر سے ہم پاسا نہیں پڑتا، کیونکہ ہم ذکر ذاکر کی دیر نہیں، عشق عاشق کی دیر ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی ذاکروں سے نہیں بنا، مدینے والے کے عاشقوں سے بنا ہے، اور ذاکر بازار میں بکتا ہے، عاشق کسی بازار میں نہیں بکتا۔ اور عاشق کے نہ بکنے کی وجہ یہ ہے کہ عاشق وہی ہے جو مدینے کے بازار میں نبی کے ہاتھوں پہ بک گیا ہو۔ دیکھا آپ نے، میں صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا کہ ذاکروں نے پکڑ لیا، حج سے روک دیا، مگر دھام نگر کا وہ عاشق جسے حبیب الرحمان کہا جاتا تھا، وہ اپنے عشق کی بنیاد پہ کھڑا رہا۔ ذاکروں تم ذکر کرتے رہو، میری ٹھوکر پہ ہو، مگر میرا عشق رسول مجھے عاشق رسول بنا چکا ہے، میں بک نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تارک السلطنت، حضور مجاہد ملت۔ اب ذاکر چاہے لائق ہو یا خلائق ہو، ذاکر چاہے لائق ہو یا خلائق ہو، اسے بتا دو کہ یزید کو جس طرح ٹھوکر پر تاریخ نے مارا ہے، ایسے سنیوں کے بچوں کی ٹھوکر پر ہم تجھے مارتے ہیں۔
آگے بڑھیے، آپ دیکھتے چلیے مسائل حل ہوتے چلے جائیں۔ اب آپ آگے بڑھ کر کے دیکھیے کہ امام حسین کے بارے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں، بھوکے ہیں حسین، پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ یہ میرے حسین کی بے بسی نہیں ہے، بے کسی نہیں ہے، یہ حسین کی مجبوری نہیں ہے۔ کہیں بادشاہ بھی مجبور ہوتا ہے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، جب حسین بادشاہ ہے تو مجبور کیسا؟ ہمیں جس نے یہ 4 مصرے کہے اسی خواجہ نے انا ساگر کا سارا پانی لوں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انا ساگر کا سارا پانی پیالے میں، ہمیں جب پوتا اجمیر میں پانی بند کیا جائے، اجمیر انا ساگر میں پانی بند کیا جائے، تو امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے نہ جانے کتنے بیٹے کے بعد کے بیٹے کو، جسے ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، پیالے میں کھچوا لیا، پانی بند کیا، کھچوا لیا۔ امام حسین جب آپ پہ پانی بند ہوا تھا، آپ نے کیوں نہیں خیمے میں کھچوا لیا؟ یہ سوال اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز نے انا ساگر کا پانی اپنے خیمے میں کھچوا لیا، تو امام حسین نے دریائے فرات کے پانی کو اپنے خیمے میں کیوں نہیں کھچوا لیا، تو میں سیدھے سے جواب دوں گا، اے میرے دوستو، دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ یہ سب اللہ والے ہیں، جو کربلا میں گیا وہ بھی اللہ والا ہے، جو اجمیر میں آیا وہ بھی اللہ والا ہے، دونوں اللہ والے ہیں، اسی لیے اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی پہ عمل کر رہے ہیں۔ اجمیر میں خواجہ آئے اسلام پھیلانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ اسلام پھیلانے کے لیے آئے، اور امام حسین کربلا میں اسلام بچانے کے لیے آئے، سبحان اللہ، اسلام بچانے کے لیے آئے۔ توجہ چاہوں گا، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، کرامت، پیغام کو پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، کرامت، اور اسلام کو بچانے کے لیے استقامت چاہیے، استقامت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، امام حسین غریب نواز پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورنہ میں بات بولوں، میرا ضمیر جانتا ہے کہ لبے حسین پانی کو نہیں ترسا تھا، خود دریا ہی لبے حسین کو ترس گیا۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک، واہ واہ۔ دریا کے مقدر میں نہیں تھا، لیکن جب حالات تبدیل ہوئے، اور سیدہ زینب نے کہا، بھائی تم اپنے لیے پانی نہیں مانگتے، مت مانگو، لیکن یہ خیمے میں بچوں کا تو حال دیکھو، یہ دودھ پیتا 6 مہینے کا، یہ علی اصغر ہے، تمہارا اپنا خون ہے، فاطمہ زہرا کی اولاد ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا ہونٹ سوکھ گیا، اس کی زبان خشک ہو گئی، اس کا گلا۔ عباس، سیدنا عباس علمبردار کو برداشت نہیں ہوا، یہ وہی عباس ہیں جب پیدا ہوئے تو آنکھیں ان کی بند تھی، علی کی گود میں ہے آنکھیں بند، ام بنین کی گود میں ہے اور ماں کی گود میں ہے آنکھیں بند، امام حسن آئے انہوں نے گود میں اٹھایا تو آنکھیں بند، اور جیسے امام حسین نے گود میں لیا آنکھیں کھل گئی۔ گویا عباس اپنی ابتدا سے بتا رہے ہیں کہ میں صرف حسین کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہی عباس خیمے کی پیاس برداشت نہ کر سکے، گھوڑے پر بیٹھے مشکیزے کو لیا، جس میں چمڑے سے بنا ہوتا ہے، پانی رکھا جاتا ہے، وہ مشکیزہ لے کے چل پڑے، دریائے فرات کے قریب پہنچ ہی گئے، گھوڑے
کہ 3 دن سے پیاسا ہے تو پی لے، مگر گھوڑے نے پانی کو منہ نہیں لگایا۔ جانے کس نے اسے سمجھا دیا تھا کہ تیرا امام پیاسا ہے، امام کا خاندان پیاسا ہے، اس نے منہ نہیں لگایا۔ عباس نے بھی اپنے ہاتھ میں پانی لیا، نہ جانے اس میں کون سا چہرہ نظر آیا کہ انہوں نے پانی پھینک دیا، اور اس کے بعد انہوں نے مشکل سے کو بھرا اور چاہا کہ لاؤ اسے میں خیمے میں پہنچا دوں تاکہ بچے ہوئے لوگوں کی پیاس بجھ جائے۔ ادھر یزیدی لشکر نے دیکھا، ارے عباس کو روکو، یہ بھوکے پیاسے شیر جب مرنے کو تیار ہے تو پانی پینے کے بعد تو ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا، انہیں روکو، انہیں روکو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کیا جی دیکھیے نا کیا ہو رہا۔ یزیدیوں میں ہلچل بچی کہ انہیں کو روکو، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا۔ عباس کی تلوار چلتی رہی، عباس علمبردار کی تلوار چلتی رہی، کشتوں کے پشتے لگتے رہے، ایڑ لگا کر کے گھوڑے کو دوڑایا تو یزیدی تیروں نے گھوڑے کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ گر پڑا۔ ایک غلام علی اہل بیت، گھوڑا گر گیا، عباس زمین پر آ گئے، ایک ہاتھ میں مشکل تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار۔ سمجھ میں نہیں آتا کیسے بیان کروں۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں الفاظ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور میں جب کوئی بھی بندہ کوئی بات بولتا ہے تو پہلے تو اس کے دماغ میں آتا ہے، میں اسے خود ہی برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ کو بتاؤں کیسے۔ ایک بار ایسا کیا گیا کہ حضرت عباس کا ایک بازو کٹ گیا، مشکل سے کو دوسرے بازو سے اٹھانا چاہا تو وہ بھی کٹ گیا۔ اب دونوں بازو کٹ گئے تو اس پانی کو کہاں لے جائے، کیسے لے جائے۔ کتنا دردناک واقعہ ہے کہ پھر عباس علمبردار نے اپنے دانتوں سے مشکل سے کو اٹھایا، کسی طرح اسے امام حسین تک پہنچا دوں۔ یزیدیوں نے تیر چلایا، مشکیزے کا پانی باہر بہ گیا۔ عباس علمبردار شاہکار وفا قبر بنی ہاشم کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زینب نے حسین سے کہا، حسین تمہاری غیرت کو سلام، تم پانی لینے نہیں جاتے مگر یہ دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے لیے ایک کٹورے میں تھوڑا سا پانی تو لے لو تاکہ علی اصغر دودھ پیتا بچہ ہے، اسے ماں کا دودھ بھی نہیں مل رہا ہے، فاقے سے اس کی ماں ہے، پانی بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس بچے سے کے لیے تو کچھ لے لو۔ زینب
کہ کہنے پر امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لے کر باہر خیمے کے باہر آئے اور کہا یزیدیو لڑائی مجھ سے ہے، دشمنی مجھ سے ہے، لیکن اس نے کیا بگاڑا؟ کم سے کم علی اصغر کے لیے ایک چلو پانی تو دے دو۔ یزیدیوں نے مذاق اڑایا، کیا حسین اب بچوں کو دکھا کر کے پانی مانگ رہے ہو؟ حسین کی غیرت ٹھہر گئی۔ رب کو یزیدیوں کا یہ تانا پسند نہیں آیا۔ حسین یہ بچہ تمہارا ہے، اس لیے تم باہر نکل پڑے کہ اس کی پیاس بجھ جائے۔ قدرت نے پیاس بجھانے کا فیصلہ کر لیا اور علی اصغر کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ گئی کہ حنظلہ کا ایک تیر چلا جو علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ تیر ادھر سے ادھر نکل گیا، روح جسم سے باہر نکل گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبح سے لے کر شام تک ایک لاش اٹھایا، دوسری لاش اٹھایا، علی اکبر کی جوان لاش اٹھائی، قاسم بن حسن کی جوان لاش اٹھائی، سیدہ زینب کے دو پھول اور محمد کی لاش اٹھائی، علی اکبر کے بھائیوں کی لاش اٹھائی۔ تقریباً اس دن 42 لاشیں اٹھائی۔ تم تو ایک زندگی کے لیے اپنا عقیدہ بدل دیتے ہو اور حسین 42 موتوں کو ہاتھ پر اٹھائے ہیں، لیکن قرآن اور سنت سے ہٹنے کو تیار نہیں، شریعت مطہرہ سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ ایک دریا کے طوفانوں، اے پہاڑوں کی بلندیوں، اے عرب کے ریگستانوں، تم یزیدیوں کو بہکا سکتے ہو، حسینیوں کو بہکا نہیں سکتے۔ حسینیوں کے دل میں علی اکبر کی جوانی شامل ہے۔ ہماری دل و سنیات یہ شیش محل سے نہیں، کربلا کے ریزگاروں سے نکلی ہے۔ ہمارا اسلام عیاش نوابوں کی دین نہیں ہے، غریب نواز کے فخر کی دین ہے، اہل بیت کے بلیدان کی دین ہے، احمد رضا کا قلم تو محدث اعظم کے قدم کی دین ہے، یہ ملت اسلامیہ کے شاہکاروں کی دین ہے۔ امام حسین اگر ہمارے لیے آپ نے اپنا گھر لٹا دیا ہے تو ہم بھی بمبئی میں قسم کھاتے ہیں کہ تمہاری آبرو کے لیے ہم اپنا پریوار لٹانے کو تیار ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم حضور غازی ملت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل کی تقریر میں میں نے بتایا تھا کہ بھوک نہ روک سکی تلوار کو، بھوک نہیں روک سکی حسین کی تلوار کو، پیاس نہیں روک سکی حسین کی تلوار کو، شدت غم نہ روک سکا، انتہائی ٹریجڈی نہ روک سکی، متعدد لاشیں نہ روک سکی، زینب کے آنسو نہ روک سکے، قاسم کا لہو نہ روک سکا، علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، میرے حسین کے حوصلے کو علی اصغر کی موت بھی نہ روک سکی، اسے کوئی نہیں روک پایا، لیکن تلوار رک گئی جب نماز کا وقت آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تلوار رک گئی جب نماز کا وقت آیا، کیونکہ نماز پر ایک آیت میں آپ کو آیت سنا دوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ، اور نماز سے مدد مانگو۔ صلاۃ پہ آیت ختم ہو جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا
बिस्सब्र वस्सलात, आयत खत्म हो गई। ए ईमान वालो, मदद मांगो सब्र से और नमाज से। कहां से शुरू करो? सब्र से। कहां खत्म हो जाए? सलात पर। ए अहले बैत, आप क्या हैं? हम कुरान की तफसीर हैं। ए अहले बैत, आप क्या हैं? हम कुरान के मानी हैं। ए अहले बैत, आप क्या हैं? हम कुरान के तर्जुमान हैं। ए हुसैन, आप क्या हैं? हम कुरान के साथी हैं। हम कुरान के साथी हैं। तरक्तो फीकुम मुस्तक़लन, रसूल खुदा ने दो भारी चीजें छोड़ी है, एक कुरान, एक अहले बैत। हम अहले बैत हैं, हम कुरान के साथी हैं, हम कुरान की तफसीर है। तो या ए हुसैन, इस आयत की तफसीर क्या? अगर आप तफसीर हो तो कहा आयत को पढ़, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तईनू, मदद मांगो। किससे? बिस्सब्र, पहले सब्र से, फिर वस्सलात, फिर नमाज से। सब्र से मदद मांगो, नमाज पे मदद मांगो। नमाज पे, सलात पे आयत खत्म हो गई। देख मेरी जिंदगी, देख मेरी जिंदगी। मेरा नाना गया, मैंने सब्र किया। मेरा बाबा शहीद हुआ, मैंने सब्र किया। मेरा बड़ा भाई जहर देकर मारा गया, मैंने सब्र किया। रसूल पाक की सरे हुकूमत खत्म हुई, खिलाफत खत्म हुई, मैंने सब्र किया। मेरे सामने दबाव बनाया गया, मैंने सब्र किया। यजीद का दबाव बढ़ा, मैंने सब्र किया। गवर्नर मदीना का दबाव बढ़ा, मैंने सब्र किया। मरवान ने दबाव बढ़ाया, मैंने सब्र किया। मुझे मक्का जाना पड़ा, मैंने सब्र किया। मक्के से बुलाया गया, मैंने सब्र किया। करबला में घेर लिया गया, मैंने सब्र किया। मुझे भूखा रखा, मैंने सब्र किया। मुझे प्यासा रखा, मैंने सब्र किया। मुझे मेरे सामने मेरे बच्चों को मारा गया, मेरी औलादों को मारा गया, मेरे भतीजे को मारा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को मारा गया, फातिमा ज़हरा की नस्ल को मारा गया। मैंने सब्र किया। मैं चाहता तो कहीं भी मर सकता था, मैं मदीने में भी मर सकता था, मैं काबे में भी मर सकता था, मैं करबला में भी मर सकता था, मैं घोड़े में भी मर सकता था, मैं लड़ते हुए भी मर सकता था, मैं जंग की हालत में मर सकता था, मैं तीरों से मर सकता था, मैं तलवारों से मर सकता था, मैं धरती पे मर सकता था। मुझे नमाज की हालत में मरना है, क्योंकि मैं आयत की तफसीर हूँ, मैं कुरान की तफसीर हूँ। कुरान में सब्र से शुरू हुआ, सलात पे आयत खत्म हो गई। मेरा हुसैन भी सब्र से शुरू हुआ और सलात पर आखिरी सांस ले ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म हुजूर गाज़ी मिल्लत। हुसैन तुम्हारी अज़मत को सलाम, हुसैन तुम्हारी शहादत को सलाम, हुसैन हिफाजत उम्मत के जज्बे को सलाम, हुसैन तुम्हारे खून मुकद्दस को सलाम, हुसैन तुम्हारी निस्बत पाक को सलाम। और वो सलाम जो गरीब नवाज ने दिया है, हम सब की तरफ से कबूल हो। शाहस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस दर दस्ते यजीद, हक़ा की बिना इला इला हस्त हुसैन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।